السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درجہ دوم کے بچوں، آج ہم پڑھیں گے سبق 2۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں جتنا، اس کی آپ نے اچھے سے پریکٹس کری، اس کی خوب پریکٹس کریے جوڑنے کی اور الگ الگ کرنے کی۔ آج ہم پڑھیں گے یہ ہے آپ کا سبق 2، کہاں کے بارے میں ہے؟ جس کا نام ہے مکہ۔ آپ بتائیے کہ آپ بہت سب مسلمان حج کرنے کہاں جاتے ہیں؟ پتہ ہے آپ کو؟ سارے مسلمان اس سے بہت پیار کرتے ہیں، شہر سے۔ اس شہر کا نام کیا ہے؟ مکہ۔ ہاں، شاباش۔ مکہ کس دیش کا شہر ہے؟ عرب کا۔ یہ عرب کا مشہور شہر ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے تھے؟ مکہ میں پیدا ہوئے تھے نا، آپ کو پتہ ہے؟ ہاں، مکہ۔ تو پھر مکہ ہم پڑھیں گے۔ مکہ عرب کا مشہور شہر ہے، پڑھیے۔ مکہ عرب کا مشہور شہر ہے، مسلمان اسے مکہ معظمہ بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مکہ معظمہ۔ مسلمان اسے مکہ معظمہ بھی کہتے ہیں۔ یہ کہاں پر ہے؟ یہ خشک ریگستان اور پہاڑوں کے بیچ بسا ہوا ہے۔ خشک ریگستان وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ پانی نہیں ہوتا ہے، سوکھا ہوتا ہے ایک دم، اور دھوپ بہت تیز ہوتی ہے، بہت گرمی پڑتی ہے۔ یہ پہاڑیوں کے بیچ میں بسا ہوا ہے۔ یہ ایک تاریخی شہر ہے۔ کون سا ہے؟ تاریخی۔ تاریخ کیسے کہتے ہیں؟ جو ہمیشہ کے لیے مشہور ہو جائے، ہمیشہ یاد رکھی جائے، ہمیشہ پڑھی جائے، جس کا نام بہت مشہور ہو۔ یہاں مشہور پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے اللہ کے گھر کعبے کی تعمیر کی تھی۔ کیا کی تھی؟ کس نے؟ مشہور پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے اللہ کے گھر کی تعمیر کی تھی۔ آپ کو پتہ ہے حضرت اسماعیل چھوٹے سے تھے تو ان کے باپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ان کو لے کر ایک جگہ وہاں چھوڑاؤ۔ تو آپ ایسی جگہ چھوڑ آئے تھے جو صرف ریگستان تھا، جہاں پانی بھی نہیں تھا، پہاڑوں کے بیچ تھا، دھوپ کی بہت تپش تھی، تو بہت چھوٹے وہاں بالکل پانی نہیں تھا۔ تو آپ کو اور آپ کی ماں کو، دونوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں چھوڑ آئے۔ یہ کہانی بھی آپ نے مورل سائنس میں پڑھی ہے۔ ہزاروں سال پہلے اللہ کے گھر کی تعمیر کی تھی۔ اسی کعبے کا طواف کرنے دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان ہر سال مکہ آتے ہیں۔ کہاں آتے ہیں اسی کعبے کے طواف کرنے کے لیے؟ دنیا بھر کے لاکھوں مسلمان ہر سال مکہ آتے ہیں۔ طواف کس کو کہتے ہیں؟ جس کے بار بار چکر لگائے جائیں۔ تو کیا ہوا تھا ایک بار کہ آپ جب حضرت فرزند اسماعیل علیہ السلام پانی کی پیاس کے مارے رو رہے تھے، تو آپ کی ماں پانی ڈھونڈنے کے چکر میں پورے میں چکر لگاتی پھرتی، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ تو آپ نے کیا؟ جب پیر مارے، روتے میں بچے پیر مارتے زمین پہ، تو آپ نے زمین پہ پیر مارے تو اللہ کے حکم سے وہاں پہ ایک چشمہ نکل آیا۔ چشمہ کیا ہے؟ پانی کا سوتا۔ پانی نکل آیا وہاں پہ، ایک دم بہنے لگا۔ تو آپ کی والدہ نے جب لوٹ کے آئیں تو دیکھا پانی، تو آپ نے جلدی سے اس کو مٹی ڈال کے روک دیا اور کہا زمزم۔ اس کو کیا اسی مارے زمزم مانے رک جا، تو پانی کا وہیں ٹھہر گیا۔ تو آپ لوگوں نے اپنی پیاس بجھائی اللہ کے حکم سے، پانی سے سیراب ہوئے۔ اسی کو کہتے ہیں طواف۔ انہیں کی یاد میں طواف کیا جاتا ہے۔ جب آپ ان کی والدہ وقت طواف کر رہی تھی، پورے میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی، گھوم رہی تھی، پانی ڈھونڈ رہی تھی، تو اسی یاد میں طواف کرنے کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے بندوں کو کہ یہاں پر جاؤ اور طواف کرو۔ کعبے کے قریب ہی مشہور زمزم کا کنواں ہے، اسی کو زمزم اسی مارے کہا جاتا ہے زمزم، یعنی آپ نے کہا تھا نا زمزم۔ تو ایک کنواں سا بن گیا جس سے ساری دنیا، وہاں کے لوگ یادگار کے طور پہ اس کا پانی لے کے بھی آتے ہیں، پیتے ہیں، نہاتے ہیں، سب کام کرتے ہیں۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت دی، اس کا پانی برکت والا اور پاک ہے۔ پانی کو جو بھی پیتا ہے وہ بیماری سے بھی یاب ہوتا ہے اور
سیراب ہوتا ہے، مسلمان اسے اپنے ساتھ لے جاتے. تو یہی زمزم کا پانی یادگار کے طور پر جو مسلمان حج کرنے جاتے ہیں تو وہ لے کر آتے ہیں اپنے ساتھ. یہاں تک آپ نے پڑھا. ہر سال مکہ آتے ہیں. کعبے کے قریب مشہور زمزم کنواں ہے جس کا پانی برکت والا اور پاک ہے. مسلمان اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو مکہ میں پیدا ہوئے. ہمارے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہی جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آخری پیغمبر ہیں وہ مکے میں پیدا ہوئے. کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے. اور آپ نے یہیں سے دین کی تبلیغ شروع کی. دین کی تبلیغ یعنی اسلام پھیلانا یہیں سے شروع کرا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کی تعلیم دی. کیا دی؟ ایک سب کے ساتھ بھلائی کرنے کی اور اللہ کی عبادت کرنے کی تعلیم دی. پوری دنیا کے مسلمان اس شہر سے محبت کرتے ہیں. سارے مسلمان پوری دنیا بھر میں جتنے بھی ہیں سب کو اس شہر سے بہت محبت ہے. ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں ایک مرتبہ مکہ معظمہ ضرور جائیں. کیا ہوتی ہے؟ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ایک بار مکہ معظمہ ضرور جائیں. سمجھ میں آیا؟ چلیے ایک بار پھر سے پڑھتے ہیں. مکہ عرب کا مشہور شہر ہے. مسلمان اسے مکہ معظمہ بھی کہتے ہیں. یہ شہر خشک ریگستان اور پہاڑوں کے بیچ بسا ہوا ہے. یہ ایک تاریخی شہر ہے. یہاں مشہور پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے اللہ کے گھر کعبے کی تعمیر کی تھی. اسی کعبے کا طواف کرنے دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان ہر سال مکہ آتے ہیں. کعبے کے قریب ہی مشہور زمزم کا کنواں ہے جس کا پانی برکت والا ہے اور پاک ہے. مسلمان اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے اور آپ نے یہیں سے دین اسلام کی تبلیغ کی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے کی اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کی تعلیم دی. پوری دنیا کے مسلمان اس شہر سے محبت کرتے ہیں. ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں ایک مرتبہ مکہ معظمہ ضرور جائے. اب بتائیے آپ کو سمجھ میں آ گیا یا ایک بار اور پڑھائیں؟ چلیے ایک بار اور پڑھا دیتے ہیں. سبق 2. مکہ عرب کا مشہور شہر ہے. مسلمان اسے مکہ معظمہ بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مکہ معظمہ. یہ شہر خشک ریگستان اور پہاڑوں کے بیچ بسا ہوا ہے. یہ ایک تاریخی شہر ہے. یہاں مشہور پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے اللہ کی گھر کی تعمیر کی تھی. اسی کعبے کا طواف کرنے دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان ہر سال مکہ آتے ہیں. کعبے کے قریب ہی مشہور زمزم کا کنواں ہے جس کا پانی برکت والا اور پاک ہے. یہ ہر مسلمان اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے تھے. کہاں پیدا ہوئے تھے؟ مکہ معظمہ میں. اور آپ نے یہیں سے دین اسلام کی تبلیغ کی یعنی دین پھیلایا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کی تعلیم دی. پوری دنیا کے مسلمان اس شہر سے محبت کرتے ہیں. ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں ایک مرتبہ مکہ معظمہ ضرور جائیں.
بچوں اب 3 بار ہم نے پڑھایا، امید ہے کہ آپ کو پڑھنا آ گیا ہوگا۔ اب کل آپ کو ہم کاپی میں سوال جواب اور الفاظ معنی کروائیں گے۔ الفاظ معنی آپ جانتے ہیں، جیسے ورڈ میننگ انگلش میں کرتے ہیں، اسی طرح سے اردو میں کہتے ہیں الفاظ معنی۔ اب اس کے سوال جواب یعنی کوشچن آنسر، جیسے آپ انگلش میں ہندی میں پرشن اتر کرتے ہیں، اسی طرح اردو میں بھی کیا کریں گے، ہم سوال جواب لکھیں گے۔ چلیے بہت خوب پریکٹس کریے گا پڑھنے کی، تاکہ کل ہم جب آپ کو کروائیں تو آپ پڑھنا آتا ہو، آپ کو لکھنے میں بھی آسانی ہو۔ چلیے اللہ حافظ۔